پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی امریکہ سمیت دنیا معترف۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ جنرل مائک کاریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان غیر معمولی طور پر انسداد دہشت گردی کے شراکت دار کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے ایبی گیٹ بم دھماکے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے جعفر کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گرفتاری کے بعد سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی فعال جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو ہم پیچھے۔ واضح طور پہ کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ سے لے کے تمام مسئلے کے حل ہونا چاہیے، اور یہ بڑے نیک خواہشات ہے، بلکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں خواہشات کیا، یہ تو ہم سے وعدے کیے گئے۔ پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان سے مسئلہ کشمیر پھر سے زندہ ہو گیا۔ واضح ہو گیا مسئلہ کشمیر دو ممالک کے درمیان تنازع ہے، یہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، صدر ٹرمپ نے بار بار امن اور مذاکرات کی بات کی۔ بھارت کے اعلانات نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کو امن کے لیے انڈیا کو کان سے پکڑ کر بھی مذاکرات کے میز پر لانا پڑا تو وہ لائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے مفاد میں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان امن اور بھارت جنگ کی بات کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں جنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا، بلاول بھٹو زرداری کے سفارتی مشن کے اثرات سامنے آنے لگے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے ٹرمپ کے موجودہ دور میں ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی امید ظاہر کر دی۔ پریس بریفنگ میں کہا، صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ہر قدم نسلوں کے درمیان جنگ اور نسلوں کے درمیان جاری اختلافات کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ امریکی صدر نے ایسے لوگوں کو میز پر لا بٹھایا اور بات چیت ممکن بنائی جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے، پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام، بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کا بیانیہ ناکام فوجی مہم کے بعد کی مایوسی کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیا، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں، خسارے کی وجہ سے ہر چیز قرضہ لے کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا، قانون سازی نہ ہوئی تو 400 ارب کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے۔ کچھ ملکی اخراجات ضرورت کے تحت بڑھائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کم کریں۔ تنخواہ یا پینشن کی بات ہو تو کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی شرح ابھی بھی 7.5% ہے۔ زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا، چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے۔ زرعی شعبے پر ایڈیشنل ٹیکس نہ لگانے کے حوالے سے بورڈ سے بات کی گئی ہے۔ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.3 ٹریلین لیے جا رہے ہیں۔ 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کو کم کیا۔ ٹیرف کے پورے نظام میں مجموعی طور پر 4% کمی کی جائے گی۔ کوئی چیز بھی صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے خود کہا، اگست میں NFC اجلاس بلایا جائے گا۔ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا؟ کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016۔ 10% ہونا چاہیے، 15% ہونا چاہیے، 20% ہونا چاہیے۔ تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی 5، 5.5، 6%۔ 2016 میں یہ ہوا۔ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی۔ یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی۔
وزیر خزانہ کی اراکین سینٹ اور پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وضاحتیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا یہ ضرور دیکھ لیں کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی سیلری کو آخری بار کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی۔ اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ حکومت نے اراکین پارلیمنٹ، وفاقی وزراء، چیئرمین سینٹ اور سپیکر کی تنخواہوں میں 500% تک اضافہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنوں کا دفاع کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں حالیہ اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت اور آبرو ان کی مرہون منت ہے۔ کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا، وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا۔ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا۔ یار بات نہیں ہوئی نا، ہم باہر سے آئے ہیں نا، لیٹ اس ٹاک نا۔ آرام سے، میں آپ کو میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں، آرام سے بات کیجیے، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی، آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے بڑے پاورفل ہیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا سر، تھا، آپ کو بھی یہ میوچل ریسپیکٹ کی بات۔ صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں، بجٹ پہ آ جائے۔ سر تہاڈا بجٹ ہے، سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے سی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں شہباز رانا اور وزیر خزانہ میں نوک جھونک۔ شہباز رانا بولے، آپ کے دائیں بائیں بیٹھے افراد بہت طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ صحافیوں کا وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے گزشتہ روز ایف بی آر کی جانب سے تکنیکی بریفنگ نہ دینے پر بائیکاٹ کیا۔ چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری خزانہ کی صحافیوں کو منانے کی کوشش ناکام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کرسیوں پر سرکاری ملازمین کو بٹھا کر بریفنگ شروع کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پہنچ کر معاملہ سنبھالا۔ عطا تارڑ سے مذاکرات اور چیئرمین ایف بی آر کی معذرت کے بعد صحافی واپس آ گئے۔ بجٹ کی پٹاری سے مہنگائی کا ناگ نکل آیا۔ پیٹرولیم مصنوعات، گاڑیاں، سولر پینل، تعمیراتی میٹیریل اور آن لائن شاپنگ پر بھاری ٹیکس لگ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر 18% ٹیکس کا نفاذ۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر عائد 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ کھاد، سگریٹ، الیکٹرک گاڑیاں سستی ہوں گی۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا بھی فیصلہ۔ سیلز ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے سزاؤں کو مزید بڑھایا جائے گا۔ بینک اکاؤنٹس منجمد، جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور کاروبار سیل کرنے کی تجاویز سامنے آ گئی۔ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ٹریکٹر ڈبل ٹرپل قیمت پہ مل رہا ہے، جس کو ڈی اے پی 13.5 سے اوپر چلی گئی ہے، جس کی یوریا جو ہے وہ اس کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی اور اویلیبل بھی نہیں ہے، اس کسان کو آپ سولر ڈیوٹی لگا کے سولر پینل بھی آپ نے اس کے مہنگے کر دیے ہیں۔ ان کی کسان دشمن پالیسیز ہم سب کے سامنے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کس بات کا؟ کہ کسان عمران خان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے بجٹ کو کسانوں کے لیے تباہی کا بجٹ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، وفاقی بجٹ کسانوں کو تباہ کرنے کا بجٹ ہے۔ ایک ایک کر کے زراعت کے ہر شعبے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت کی گروتھ 6.2% سے کم ہو کر 0.5% رہ گئی۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں۔ وفاقی بجٹ کے اہداف غیر حقیقی ہیں۔ گزشتہ سال کے اہداف بھی حاصل نہیں کیے جا سکے، یہ بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ چاہے وہ تنخواہوں کے انکریز ہے، چاہے وہ ٹیکس بریکس ہیں، بہت نامنل ہے۔ وہ ہارڈلی انفلیشن کے ریٹ پہ وہ چل رہا ہے۔ سو اٹ ریئلی ول ناٹ ہیو دیٹ مچ آف این امپیکٹ۔ آپ کے پورے سیکٹرز جو ہیں اس وقت انڈر پریشر ہیں۔ کوئی بھی کراپ اٹھا لیں، وہ سارے کے سارے کریش کر گئے۔ 18% سولر پہ آپ نے لگا دیا اور ٹیکس ہائیبرڈ گاڑیوں پہ لگا دیا، تاکہ وہی پرانا دقیانوسی سسٹم جو چل رہا ہے، ڈرٹی انرجی سے ہم باہر نکل نہیں سک رہے، تو ہماری اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟
बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ बहुत ही मामूली है। हुकूमत को ये वजाहत देने की ज़रूरत है कि हर चीज़ कर्ज पर नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तबाहाल ज़राअत और दीगर शोबों के लिए कोई इकदामात नहीं किए। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाकर क्लीन एनर्जी के आईडीए को नुकसान पहुंचाया गया। वफाक की जानिब से सिंध के मंसूबों के लिए मामूली रकम मुख्तस करना महज मजाक है। हुकूमत को ML1 मंसूबे और कराची से पेशावर मोटरवे को तरजीह देनी चाहिए थी। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी अशारियों में बेहतरी को ताजर और सरमायाकारों के एतमाद का इजहार करार दे दिया। बजट के अगले ही रोज 100 इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। दूसरी जानिब मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। माली साल के 11 महीनों में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र 34 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र बढ़ने पर मुआशी टीम की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। स्वानुल हक 365 न्यूज़। सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को। 65 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर, सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। स्वानुल हक 365 न्यूज़। सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को। 65 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर, सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। 365 न्यूज़ के लंदन में भी चर्चे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्करा। ब्यूरो चीफ इरफानुल हक के तारुफ कराने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 365 न्यूज़ की कवरेज को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द दौरा बरतानिया मुकम्मल करके ब्रसल्स पहुंच गया। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग का खात्मा। दोनों सुपर पावर्स में तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, चीन अमेरिका को नायाब धातें और मादनियात फराहम करेगा। बदले में अमेरिकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चीनी तलबा को तालीम दी जाएगी। चीन अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लेगा, जबकि अमेरिका को मजमूई तौर पर 55% टैरिफ मिलेगा। लंदन में चीनी और अमेरिकी रहनुमाओं के दरमियान कई रोज से मुज़ाकरात जारी थे। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा आइन के मुताबिक है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एक बार फिर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, हम पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज ने आजिज़ी और खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुढ़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। पहले कराची का कूड़ा तो उठा लें। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। हमारा सब्र जवाब दे गया, अब हम तहरीक शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर वफाक को धमकी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब हम सड़कों पर आएंगे, आपके पास हथियार हैं, इस बार हम भी हथियार साथ लेकर आएंगे। बानी पीटीआई, झुकने वाले हैं ना डील करने वाले।
علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی سے مایوس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی، ہم پر تمام دروازے بند کر دیے گئے، یہ بانی پی ٹی آئی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جون کو طلب۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے جاری شیڈیول کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس یاہیا آفریدی کریں گے۔ اجلاس میں آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب اور سندھ میں گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ جیکب آباد اور بھکر میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا۔ سبی اور گجرانوالہ میں 48، لاہور اور جعفر آباد میں 47 ڈگری ریکارڈ۔ فیصل آباد اور سکھر میں درجہ حرارت 46، ملتان، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی میں 45، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور تربت میں 44 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ مئی 2025 انسانی تاریخ کا دوسرا گرم ترین مئی قرار۔ یورپی یونین کی موسمیاتی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال مئی میں عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ گرمی مشرق وسطی، مغربی ایشیا، شمال مشرقی روس اور شمالی کینیڈا میں ریکارڈ کی گئی۔ ایلان مسک کو صدر ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس پر پچھتاوا۔ ٹرمپ کے خلاف تابڑ توڑ ٹویٹس کرنے والے مسک نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر افسوس ہے، کئی پوسٹوں میں بہت آگے نکل گیا۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایلان مسک سے متعلق سوال پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں پر مظاہرے۔ لاس اینجلس میں صورتحال کشیدہ، متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ، پولیس اور نیشنل گارڈز کا مظاہرین پر کریک ڈاؤن، 200 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 7 پولیس افسر زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میں لاس اینجلس نیشنل گارڈز نہ بھیجتا تو یہ شہر ایک مرتبہ پھر جل رہا ہوتا۔ لاس اینجلس کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزراء مشکل میں پڑ گئے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ناروے نے پابندیاں لگا دیں۔ بن گویر اور بزالیل سموٹرک ان ممالک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیلی وزراء کے ان ممالک میں اثاثے بھی ضبط کر لیے جائیں گے۔ 5 ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا، اسرائیلی وزراء مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد کو اکسانے میں ملوث ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی محاصرہ ختم کرانے کا مشن۔ غزہ ملین مارچ کے تحت ہزاروں افراد کا رفح بارڈر کی طرف مارچ کرنے کا اعلان۔ دنیا کی توجہ اسرائیلی مظالم کی طرف دلانے کے لیے 50 ممالک سے انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت ہزاروں افراد قاہرہ میں جمع ہوں گے۔ تیونس سے 1000 افراد پر مشتمل پہلا قافلہ لیبیا پہنچ گیا۔ تیونس، الجزائر، مراکش، موریتانیہ اور لیبیا کے شہری شامل۔ روس کے یوکرین پر تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری۔ یوکرین کے شہر خارکیف پر روس کا بڑا ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک، 60 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ایران میں داعش سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مجرموں کو عدالتی کارروائی، مکمل تحقیقات اور سپریم کورٹ کی منظوری کے بعد تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ دہشت گردوں کو 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔
لندن کے پاکستانی نیاد میئر صادق خان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے صادق خان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نوازا۔ میئر صادق خان نے کہا، بادشاہ سے نائٹ ہوڈ کا اعزاز لینے پر بے حد فخر ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ اعزاز ملے گا۔ صادق خان مسلسل تیسری بار لندن کے میئر منتخب ہونے والے پہلے شخص ہیں۔ میرے حصے میں کتابیں آئیں نہ کھلونے، معاشی مجبوریوں نے گھر کے چھوٹوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ آج بچوں کی مزدوری کے خلاف آگاہی کا عالمی دن۔ پاکستان میں 33 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار۔ کم عمر بچوں کی مزدوری قانونی جرم ہے۔ قوانین بھی موجود، لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سوال کا جواب آخر کب ملے گا؟ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کا پہلا دن بالرز کے نام۔ آسٹریلیا کی پہلی اننگز 212 رنز پر ہی سمٹ گئی۔ ویبسٹر 72، سٹیو سمتھ 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ربادہ نے 5، مارکو جانسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جنوبی افریقہ کو بھی پہلی اننگز میں مشکلات، 43 رنز پر 4 وکٹیں گنوا دیے۔ مارکرم اور ریان ریکلٹن سٹاک کا شکار بنے۔ ٹرسٹان 2 رنز بنانے کے بعد ہیزل ووڈ کو وکٹ دے بیٹھے۔ ملڈرز کو 6 کے سکور پر کمنز نے چلتا کیا۔ جنوبی افریقہ کو پہلی اننگز کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مزید 169 رنز درکار۔ T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری۔ ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں۔ بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی، بھارت کے ابھیشیک شرما کی دوسری پوزیشن برقرار۔ بالرز میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی کا پہلا نمبر۔ T20 آل راؤنڈرز میں بھارت کے ہاردک پانڈیا کی برتری۔